بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو وہ کمائے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جو اچھے عمل کرے گا، اور جو گناہ والے عمل کرے گا اس کا نقصان بھی اسے ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ رکھ جس کی ہمارے پاس طاقت اور ہمت ہے نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، مددگار، دوست۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پیارے بچوں، آج ویڈیو میں ایک ہی مسئلہ آپ کو بتانا ہے، یہ کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے رکھا۔ یہاں بوجھ سے مراد کیا ہے؟ احکام، وہ سخت احکام جو ہم سے پہلی امتوں اور پہلے لوگوں پر تو نے رکھے، یا اللہ وہ سخت احکام ہم پر لاگو نہ کر۔ لو جی، یہ میں نے موضوع بتا دیا۔ یہ 15 پوائنٹس میں نے مختلف تفاسیر کے حوالے سے نقل کیے، چونکہ وقت مختصر ہے، ہر ایک کا حوالہ دینا مشکل ہے، تاہم میں ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں، ذہن میں رکھ لینا۔ تبیان القرآن تفسیر کا نام ہے، ان کے حوالے سے آپ سن لیں۔ جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ اور سخت احکام تھے، اور اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے وہ سخت احکام ہم پر، اب میں ترتیب وار وہ آپ کو بتا رہا ہوں، امید ہے آپ سن لیں گے۔ نمبر 1، 50 نمازیں فرض۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا 1/4 حصہ ان پر فرض۔ کپڑا نجس ہو گیا ہے، جتنا حصہ کپڑے کا نجس ہوا ہے اتنا حصہ کاٹ کر پھینکتے تھے، صرف دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت ان پر حلال نہ تھا۔ دوران جنگ فتح کے بعد جو کافروں کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اس کو مال غنیمت۔ ان کی نماز صرف مسجد میں ہو سکتی تھی، بس مسجد کے علاوہ نہیں۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کو اللہ نے تیمم کی نعمت نہیں دی تھی، وضو ہی کرنا ہے بس۔ اب آپ سوچیں، ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے، وہ وضو کیسے کرے گا؟ تیمم نہیں تھا۔ قربانی کا گوشت سابقہ امتیں خود نہیں کھا سکتی تھی، اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، چربی۔ ہفتہ کو شکار کرنا حرام تھا۔ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، فوراً ان کو اس گناہ کی سزا ملتی تھی۔ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں دیت نہ تھی، صرف قصاص ہی تھا، یعنی اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ شرک کی توبہ کفر تھی، قتل۔ جو شرک کرتا ہے اس کی توبہ کیا تھی؟ بس اس کو قتل کر دو پھر توبہ قبول ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل پر جو سختیاں تھیں نا، ان کی طرف اشارہ ہے۔
جس جسم کے حصے سے وہ گناہ کرتے تھے، جب توبہ کرتے تھے تو جسم کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے تھے۔ کتنی سختی ہے۔ مثلا ہاتھ سے کام کیا ہے کوئی غلط کام، جب توبہ کرتے تھے تو ہاتھ کو کاٹ۔ اور کچھ گناہ ایسے تھے کہ وہ مسخ ہو جاتے تھے، شکلیں، مثلا مچھلی کا شکار کرنے سے بعد نہیں آئے، بندر بن گئے، شکلیں بدل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے نافرمانی کی اور کہا تھا یہ بچے نہیں آنے دیں گے، کمرے میں بند کر لیے، تو آپ نے کمرے میں کیا؟ انہوں نے کہا جی خنزیر ہے، فرمایا تو پھر یہ خنزیر ہی ہے۔ ان کی شکلوں کا بندر اور خنزیر بن جانا، اس کو مسخ کہتے ہیں۔ یہ سابقہ امتوں میں تھا، اس امت میں نہیں ہے۔ یہ وہ احکام، اور وہ جو ویسے میں نے ایک اور پڑھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے جی تبیان، التبیان۔ انہوں نے لکھا ہے شرح کی ایک ہدایہ شریف کی شرح ہے عنایہ، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ ہدایہ فقہ کی آخری مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کی شرح ہے العنایہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ سابقہ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے، با جماعت نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہماری نبی علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ اس نبی رحمت جس کے صدقے میں ہم پر اتنے کرم ہوئے، زکوٰۃ چوتھا حصہ نہیں 40واں حصہ، نماز جہاں بھی پڑھ لو قبول ہے، مال غنیمت حلال، قربانی کا گوشت حلال، گناہ جتنے بھی کر لیں فوراً سزا نہیں، شکلیں نہیں بدل رہی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو وہ 40واں حصہ، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی نعمت۔ تو یہ سارے جو ہم پر کرم نوازیاں ہوئی ہیں، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے 3 مرتبہ دھو دو، جسم ناپاک ہو گیا 3 مرتبہ دھو دو، کپڑا بھی پاک جسم بھی پاک۔ اسی طرح جس جسم کے حصے سے انسان گناہ کر بیٹھا ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اب شرک کی توبہ قتل نہیں ہوگی، پکے دل سے شرک سے توبہ کر لے اور اللہ کے حضور جھک جائے، بس یہی اس کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ حضور کے صدقے ہم پر کرم نوازیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خاطری اور لحاظ اور اس کا ادب و احترام اور اسی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا